صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ محمد۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایس ایم ایس کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے۔ عبدالعزیز یہ سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ امامہ شریف کی شرعی لمبائی کیا ہے، اور اگر کوئی شرعی لمبائی سے کم باندھتا ہے تو کیا سنت ادا ہو جائے گی؟ 7 ہاتھ باہر شد میں 7 ہاتھ اور 12 ہاتھ، نہیں شاید دیکھ لیتے ہیں۔ ہاتھ مانے تقریباً آدھا گز۔ بہار شریعت پہلی جلد نہیں تیسری جلد نا، بہار شریعت تیسری جلد پیج نمبر 419 مرقات شرح مشکات میں مذکور ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف 7 ہاتھ کا اور بڑا امامہ 12 ہاتھ کا تھا۔ تو بارشد میں لکھا آگے بس اسی سنت کے مطابق امامہ رکھے، اس سے زیادہ بڑا نہ رکھے۔ بعض لوگ بہت بڑے امامے باندھتے ہیں، ایسا نہ کرے کہ سنت کے خلاف ہے۔ مارواڑ کے علاقے میں بہت سے لوگ پگڑیاں باندھتے ہیں جو بہت کم چوڑی ہوتی ہیں اور 40-50 گز لمبی ہوتی ہیں۔ اس طرح کی پگڑیاں مسلمان نہ باندھیں۔ اس میں غیر مسلم بھی باندھتے ہوں گے نا۔ مارواڑ انڈیا کا ایک شہر ہے یا صوبہ ہے، پتہ نہیں، مارواڑی جس کو بولتے ہیں۔ کسی اور لفظ کے ساتھ بھی یہ مشہور ہے، یہ لفظ بولتا نہیں، یہ سارے وہاں مسلمان بھی ہوں گے۔ تو پورے تھان لپیٹ لیتے ہوں گے نا۔ تو 5 ہاتھ ہے نا، یعنی 2.5 گز یا 7 ہاتھ یعنی 3.5 گز۔ اب میٹر ہے، اب تو گز اور میٹر میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے جی، ہاں تھوڑا بڑھے گا نا، 3 انچ بڑھ جائے گا، 1 میٹر میں 3 انچ۔ 10.5 انچ بڑھ جائے گا 5 ہاتھ میں، اور 12 ہاتھ میں اور بڑھے گا۔ ایک تو 5 ہاتھ ہے نا، 7 ہاتھ اور 12 ہاتھ، ہاں تو 7 ہاتھ میں 10.5 انچ بڑھے گا گز کے حساب سے۔ تو کتنے میٹر ہونا یہ ہم بتا دیں نا، یہ ہاتھ میں تو ظاہر ہے ویسے بھی لوگ نہیں سمجھیں گے ہاتھ کیا ہوتا ہے۔ ہاتھ ویسے ان پیمائش ہے، پہلے یہ ہوتے تھے، یہ نا ہاتھ، یہ اوپر کی بیچ کی انگلی سب سے اونچی ہوتی ہے نا، تو اس کے سرے سے یہ بالکل اسٹریٹ کر کے اس کے سرے سے لے کر یہ کوہنی تک یہ 1 ہاتھ کہلاتا ہے۔ اب یہ کہ سب کے ہاتھ اپنے اپنے ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے سائزیں بھی ہوتی ہیں لوگوں کی، تو یوں گز میٹر یہ ایجاد ہوئے ہیں، تو اب یہ چلتے ہیں۔ ہمارے یہاں نہیں گز نہیں چلتا، اب میٹر چلتا ہے۔ گز لکھا ہوا ہوتا ہے پرانا کتابوں میں، لیکن اب چلتا میٹر میں۔ اب یہ ان سب کو مطلب کون تفصیل کرے، ان کے حاشیے لکھے کہ اس کا اتنا میٹر ہوا تو آسانی ہو جائے گی۔ لکھ رہے ہیں میٹر، گز میٹر عوام میں دکانوں پہ چلتے ہیں گز۔ اچھا اچھا اچھا، امامے میں سنت یہ ہے کہ 2.5 گز سے کم نہ ہو، نہ 6 گز سے زیادہ۔ ایک قول یہ بھی فتح رضویہ شریف جلد 22 صفحہ 186، 2.5 گز وہی 5 ہاتھ والا، مگر 2.5 گز لکھا ہے۔ نہیں اگر گز ابھی رائج ہے تو مدینہ ماشاءاللہ۔ یہ 5 گز کا ہے، 5 ہاتھ کا، 5 گز کا ہے جو پہنا آپ نے۔ اللہ، 6 گز کی تو اعلیٰ حضرت نے اس میں اجازت دی ہوئی ہے۔ وہی 6 گز تو 12 ہاتھ ہی ہوئے جو بہار شریعت میں، میں نے اور بھی ہیں اس میں اقوال، فتح رضویہ میں ہی ہے، اور بھی کچھ بڑے کی گنجائش ہے اس میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ بھی ہے کہ رومال ہو جیسے بڑا سا، تب بھی وہ 3 پیچ اگر ہو جائے نا تب بھی امامہ ہو جاتا ہے، 3 پیچ ہے نا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
خوشبو ایک خوشگوار احساس ہے جو ہماری سونگھنے کی قدرتی حس کے ذریعے محسوس ہوتی ہے، وہیں اس کے برخلاف بدبو ہے جو انسانی سونگھنے والی حس تک پہنچتی ہے اور ایک ناگوار احساس دیتی ہے۔ خوشبو کئی طریقوں سے حاصل کی جاتی ہے۔ پودوں سے حاصل ہونے والی خوشبو جیسے پھول، گلاب، لیونڈر اور پودوں کے پتے وغیرہ۔ درختوں سے حاصل ہونے والی خوشبو عود، لوبان وغیرہ۔ جانوروں سے حاصل ہونے والی خوشبو جیسے کستوری، مشک، عنبر وغیرہ۔ مصنوعی سینتھیٹک خوشبو یہ زیادہ تر پرفیوم میں استعمال ہوتی ہے اور ان میں قدرتی اجزاء نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ ہمارے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی خوشبو پسند تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کون کون سی خوشبو کا استعمال ثابت ہے۔ امیر اہل سنت خوشبو سے متعلق شرعی رہنمائی بھی فرمائیں کہ اگر ہم پرفیوم استعمال کرتے ہیں اس میں اکثریت الکوہل والے ہوتے ہیں، کیا اس سے نماز ادا ہو سکتی ہے؟ آپ سے ایک اور سوال کرنا تھا کہ کچھ لوگ مختلف خوشبوؤں کا شوق رکھتے ہیں جو ہزاروں اور کچھ پرفیومز لاکھوں کے بھی آتے ہیں، کیا ان پر اتنے پیسے خرچ کرنا اسراف کے زمرے میں آئے گا، جبکہ مناسب قیمت کی خوشبوؤں سے بھی کام چل سکتا ہے؟ اور بغیر خوشبو کے بھی کام چل سکتا ہے۔ ہمارے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شک ان دنیاوی خوشبوؤں کی حاجت نہ تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی نہایت خوشبودار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ پاک ایسی خوشبو اس میں کہ دنیا میں کہیں نہیں ہے، بلکہ عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کسی کا شعر ہے۔ جہاں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزر فرماتے وہ راستے بھی مہک جاتے، خوشبودار ہو جاتے۔ اس کے باوجود بھی ہم غلاموں کی تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو استعمال فرمایا کرتے اور خوشبو کو بہت پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں خوشبو کا تحفہ پیش کیا جاتا تو اسے واپس نہ کرتے، بلکہ فرماتے خوشبو کا تحفہ رد مت کرو کیونکہ یہ جنت سے نکلی ہے۔ حوالہ شمائل محمدیہ صفحہ 346 حدیث نمبر 221۔ شمائل شمائل محمدیہ صفحہ 346 حدیث نمبر 221۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاص قسم کی خوشبو تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشک و عنبر کی خوشبو استعمال فرماتے اور مشک سر مبارک کے مقدس بالوں میں اور داڑھی مبارک میں لگاتے۔ حوالہ وسائل الوصول الى شمائل الرسول الى شمائل الرسول باب 5واں فصل خامس، پانچواں باب صفحہ نمبر 37۔ تو یوں مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو استعمال فرماتے، پسند فرماتے تھے۔ نفاست مزاج شریف میں سب سے زیادہ نفاست تھی، یعنی کہ ہر چیز میں مطلب ہے کہ پاکیزگی، صفائی، بہتری۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو بھی ایک بہتر شے ہے، تو یہ آپ کو پسند تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اب یہ کہ ہم خوشبو لگائیں، کون سی لگائیں، یہ تو اب یہ کہ اصل خوشبو جو نہیں تو بہت یعنی کہ سمجھو کہ نایاب کہہ سکتے ہیں، نایاب نہیں کہہ سکتے، کم ہی آپ کہہ سکتے ہیں، کم بہت کم مل سکتی ہے۔ جو خوشبو خالص کہہ کر دے گا وہ بھی پتہ نہیں اس کی کہنے کی عادت خالص ہے یا نہیں ہے، کیا دے دے، تو یوں بہت مشکل ہے۔ اب تو کیمیکلی خوشبو ہوتی ہے، اب کیمیکلی خوشبوؤں سے ہی گزارا ہے، لیکن خوشبوؤں کے باقاعدہ انہیں کہ بنائی جاتی ہیں پھولوں وغیرہ سے، اور اس کے بھی یہ جیسے کہ آرٹیفیشل شہد آتا ہے نا، تو اس طرح یہ پودے وغیرہ لگاتے ہیں اور خس کے پودے لگاتے ہیں، خس عطری یہ مشہور ہے، تو اس طرح ہمارے یہاں شاید خس کی پیداوار نہیں ہے، باہر ملکوں سے آتا ہے شاید، بلکہ اغلب گمان یہی ہے، کیمیکل اس کے آتے ہیں تو یہاں بھی بنا لیتے ہوں گے۔
تو اس طرح مطلب یہ کہ خوشبو خیر کیمیکل کی بھی لگائی تو چونکہ کپڑوں پہ لگاتے ہیں تو اس لیے وہ اس کو ناجائز تو کوئی بھی نہیں کہتا خوشبو کیمیکل کی. تو اب اس کے کوئی طبی نقصانات ہوں تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ ناک میں جائے گی پھیپھڑوں میں جائے گی. اب خدا جانے وہ اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں یا نہیں ہے اس کی معلومات نہیں ہے مجھے. تو چند علماء بھی لگاتے ہیں سب کوئی لگاتے ہیں کوئی منع کرتا نہیں اس کو تو اس لیے ہم اس کو ناجائز کہنے سے رہے ظاہر. تو یہ لگائیں بھلے آپ خوشبو اور لگانی چاہیے. ایک انسانی مطلب ہے لیکن فطرت ہے کہ لوگوں کو یہ پسند آتی ہے. ثواب کا کام ہے اس کو لگانا چاہیے. اور ذہن نصیب اگر یہ سوچ کر کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی اس مناسبت سے درود شریف پڑھے خوشبو لگائے تو یہ بھی اچھا ہے. اچھا اب یہ پرفیوم ویسے جنرل خوشبو کو سینٹ پرفیوم کہتے ہیں. الکوہلک پرفیوم یا الکوہلک سینٹ جس کا یہ سوال کیا انہوں نے تو الکوہل میں علماء اختلاف کرتے ہیں. کچھ علماء منع فرماتے ہیں کہ ناجائز ہے حرام ہے یہ شراب ہے الکوہل سمجھے. اچھا کچھ علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ شراب نہیں ہے تو اس لیے یہ پاک ہے حرام نہیں ہے. دواؤں میں الکوہل سے بچنا مشکل. دوائیں سبھی لوگ تقریباً استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح جو اسپرے پینٹ ہوتا ہے سب چیزوں پہ لگا ہوتا ہے مسجدوں کی دیواروں پہ بھی لگاتے ہیں. یہ بھی ان علماء کے نزدیک پہ ناپاک ہے کہ اس میں الکوہل نہیں مگر اسپرٹ ہوتی ہے. اسپرٹ کی بو مار کے تھنر بناتے ہیں تو اس طرح کاروں پہ اسکوٹروں پہ سب پہ یہی لگا ہوتا ہے. خیر جنہوں نے دلائل دیے اس جواز کا کہ اس میں بالکل عموم بلوا ہے اور عوام خواص سب جس میں مبتلا ہوں مگر یہ عموم بلوا کی وجہ سے حکم شریعت بیان کرنا صرف علماء کا کام ہے ہمارا کام نہیں ہے. علماء بھی وہ جو یہ مخصوص علماء ہوتے ہیں جو یہ کرتے ہیں ہر عالم نہیں کر سکتا اور یہ مل کر مشاورت سے یہ مفتیان کرام مسئلے کو حل کرتے ہیں. تو بہرحال دارالافتاء اہل سنت کے فتوے کے مطابق الکوہلک سینٹ جو ہے الکوہلک پرفیوم یہ جائز ہے لگا سکتے ہیں. اب چونکہ اس میں ہے اختلاف تو یہ جہاں اختلاف ہو نا ایک ناجائز کہتے ہیں ایک دونوں محترم گروپ ہیں سمجھے تو ایک کہتے ہیں جائز ہے. تو اس میں ترجیح ہوتی ہے کہ ناجائز کو ترجیح دی جائے کہ اس سے بچنا بہتر ہے. فضیلت لگانے میں اب اس طرح کی نہیں رہے گی بچنے میں رہے گی کہ یہ ناجائز بھی تو کہہ رہے ہیں تو اس سے بچو. تو سینٹ اگر کوئی لگاتا ہے تو ٹھیک ہے گناہ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے پھر سینٹ کہہ دیا. مطلقاً سینٹ عطر کو بولتے ہیں خوشبوؤں کو بولتے ہیں سینٹ پرفیوم. الکوہلک سینٹ یا الکوہلک پرفیوم مسئلہ اس میں ہے مطلقاً سینٹ میں نہیں ہے یا خوشبو میں نہیں ہے. وہ سب جائز مانگتے ہیں اس کو خوشبو کو چاہے وہ کیمیکلی ہو جبکہ وہ نان الکوہلک ہو. جیسے لکھتے بھی بوتلوں میں فری فرام الکوہل لکھا ہوتا ہے. اچھا کچھ لوگ مختلف خوشبوؤں کا شوق رکھتے ہیں جو ہزاروں اور کچھ پرفیومز لاکھوں کے بھی آتے ہیں. کیا ان پر اتنے پیسے خرچ کرنا اسراف کے زمرے میں آئے گا جبکہ مناسب قیمت کی خوشبوؤں سے بھی کام چل سکتا ہے. تو میں نے وہ گرے لگائی تھی اور خوشبو نہ لگانے سے بھی کام چل سکتا ہے. اس میں مطلب جون سی بھی خوشبو لگائے جتنی بھی قیمتی خوشبو لگائے اگر نیت اس کی اچھی ہے تو ثواب کا بھی حقدار ہوگا. اور اگر دنیا کو دکھانے کے لیے اور لوگوں پر اپنا سکہ جمانے کے لیے یار کیا خوشبو لگائی اس نے کیا خوشبو لگاتا ہے یہ مزہ آتا ہے اگر کوئی بولے گا نا صاحب کو تو یہ پھر مردار کی سرانڈ کی طرح سڑے ہوئے مردے کی طرح قیامت میں اس میں بدبو ہو جائے گی سمجھے. تو اس لیے وہ اس میں کوئی اچھی نیت ہو تو دنیا کی سب سے قیمتی خوشبو دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی لگائے کوئی حرج نہیں ہے. کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ لگائے اس قیمت کی نہیں لگائے وہ نہیں لگائے کم کی لگائے تو اس کو اسراف نہیں بولتے. اسراف اس کو بولتے ہیں جس میں دین یا دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو.
इसमें खुशबू में दुनिया का फ़ायदा तो है ना, अच्छी से अच्छी खुशबू, तो उसमें बाज़ का स्टेमिना ज़्यादा होगा, रुकेगी ज़्यादा, बाज़ खुशबू जल्दी उड़ जाती हैं, बाज़ में खुशबू में भली बहुत मालूम होती है। फिर मुख्तलिफ तरह की खुशबू लगाते हैं, ये अल्लाह की कुदरत है कि आपको गुलाब पसंद आता है, इनको चंबेली पसंद आती है, मुझको मोतिया पसंद आता है, मिसाल के तौर पर। अब ये मोतिया, चंबेली और ये सब पुराने हो गए, अब तो तरह तरह की खुशबूयात इंग्लिश नाम वाले वो मिलते हैं। तो हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है। आप चावल खाते हैं, मैं रोटी खाता हूँ, ये डबल रोटी खाते हैं, सबके अपनी अपनी पसंद है ना। हज़ारों नेमतें अल्लाह ने अता कर दी, जो समझ में आता खाओ, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, है ना, खाओ पियो मगर इसराफ मत करो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना में एक बड़ी तादाद में इस्लामी भाई मदनी मुज़ाकरे की बरकतें हासिल कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से भी इस्लामी भाई आए हैं। बहावलपुर, KP के शेखुपुरा के इस्लामी भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। इसी तरह कराची कोरंगी डिस्ट्रिक्ट के लांढी, शाह फैसल मॉडल कॉलोनी, इब्राहिम हैदरी के इस्लामी भाई की तरकीब है शामिल होने की। इसी तरह सूबा सहरा मदीना की भी एक अच्छी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह आज मदनी मुज़ाकरे में शामिल हुई है, जिसमें मुराद मेमन टाउन, गडा, बहरिया टाउन, नूरियाबाद और थाना बुल्ला खान के इस्लामी भाई मौजूद हैं। इसी तरह इंटरनेट के ज़रिए काठमांडू नेपाल, मरकज़ी जामिअतुल मदीना चौ आसिदन शाह पंजाब, मरकज़ी जामिअतुल मदीना मंडी अहमदाबाद पंजाब, दोरा हदीस शरीफ जोहर टाउन लाहौर, जामिअतुल मदीना किलासवाला, मरकज़ी जामिअतुल मदीना गुजरांवाला और जामिअतुल मदीना सियालकोट में जमा होकर देखने की इत्तिला है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बारकल्लाह, वेलकम, मोस्ट वेलकम, मरहबा, अहलन व सहलन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आमदे सरकार, आमदे सरकार, झूमो आमदे सरकार, आमदे सरकार, झूमो। प्यारे मेरे अहले सुन्नत, मैंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में 12,000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा और 500 मरतबा दुरूद पाक लिखा। ऐ खत्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुमसा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। बड़ी उम्मीद सरकार एक तुम बुलाएंगे, करम की चले नजर वो की कदीम हम भी जाएंगे। कोई फिदा है बिन देखे तो दीदार का आलम क्या होगा। सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा, अच्छी की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, आका की विलाद, मरहबा, सोने की आमद, मरहबा, प्यारे की आमद, मरहबा, तमे कर बोलो मरहबा, अव्वल की आमद मरहबा, आखिर की आमद मरहबा, आका इफ्तार की आमद मरहबा, माशाअल्लाह। 1500वां जश्न विलादत की धूम में बच्चे भी शामिल हैं हमारे साथ, बड़े भी शामिल हैं, जवान भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं। ये फजाएं हवाएं सब हमारे साथ शामिल हैं। अल्लाह पाक करम फरमाए। और ये प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह पाक इन सबको बामुल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम, दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए और इन्हें वालिदैन और घर के दीगर अफराद समेत बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। दूध पीता मदनी मुन्ना, चलें ये रिसाला पढ़ते हैं। हमेशा माँ बाप को राजी रखिए, इनका कहना मानिए। वाह, कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। लेकिन ये बताएं कि पहले किसकी बात माननी चाहिए, अम्मी की या अब्बू की? मेरे ख्याल से तो अब्बू की बात माननी चाहिए, क्योंकि अब्बू का दर्जा बड़ा है और हदीस पाक में है कि अल्लाह पाक की रिजा वालिद की रिजा में है।
हाँ, लेकिन माँ की फजीलत भी कम नहीं है। हदीस पाक में है कि जन्नत माँ के कदमों तले है। हदीस पाक में तो ये भी आया है कि बाप जन्नत का दरमियानी दरवाजा है, अगर वो राजी तो अल्लाह पाक भी राजी। लेकिन माँ भी किसी नेमत से कम नहीं है, वो हमारे लिए कितने अच्छे अच्छे खाने बनाती है। अगर अब्बू ना होते तो अम्मी खाने पीने की चीजें कहाँ से लाती? अब्बू दिन रात हमारे लिए मेहनत करके चीजें लाते हैं। मेहनत तो अम्मी भी करती हैं। अब्बू कमा कर लाते हैं तो अम्मी घर में मेहनत करके खाना बनाती हैं। अम्मी ना होती तो खाना कौन बना के देता? लेकिन अब्बू की मेहनत ज्यादा है, वो सर्दी हो या गर्मी हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं। अम्मी की खिदमत भी कुछ कम नहीं है। जब हम बीमार होते हैं तो रातों को जागकर हमारा ख्याल अम्मी ही रखती हैं। अब्बू तो सो जाते हैं। अब्बू तो हमें पढ़ाते हैं, मदरसा और स्कूल भेजते हैं और हमारी फीसें भी देते हैं। तो अम्मी भी हमें तैयार करती हैं और सुबह सुबह जल्दी उठकर हमें नाश्ता बना के देती हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? अब्बू हमारे लिए कुछ नहीं करते? अब्बू करते हैं, मगर अम्मी की कुर्बानियाँ बहुत ज्यादा हैं। मगर दोनों में से अफजल कौन है? अब्बू का दर्जा बड़ा है या अम्मी का? ये सवाल तो मुझे भी परेशान करने लगा है। चले परेशान ना हो, इस सवाल का जवाब अमीर अहले सुन्नत से मालूम करते हैं। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, अम्मी अब्बू में से किसका दर्जा बड़ा है और हमें पहले किसकी बात माननी चाहिए, अम्मी की या अब्बू की? अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह, दोनों का मर्तबा जो है ना, ये अपनी अपनी जगह पर बहुत है। और इन्हें ताज़ीम जो है ना, ये वालिद की ज़्यादा की जाएगी, खिदमत अम्मी की, है ना, एक ही है। दूसरा है कि वालिदैन में से जो भी यानी कि दोनों है ना, इनकी फरमाबरदारी की जाएगी, इताअत की जाएगी, एक की भी नाफरमानी नहीं की जाएगी। हाँ, जब वालिद और वालिदा दोनों किसी मुतज़ाद काम का हुक्म दें तो अब वालिद की इताअत की जाएगी। मुतज़ाद क्या? एक दूसरे के उलट। मिसाल के तौर पर अब्बू कह रहे हैं बेटा प्याला यहाँ रख दो, अम्मी कहती नहीं इधर रख दो, तो अब अब्बू की मानी जाएगी। इधर का कह रहे हैं तो ये प्याला इधर रखा जाएगा, अम्मी के कहने पर इधर नहीं। ये मुतज़ाद हुक्म हुआ ना। ये फतवा रज़विया शरीफ, फतवा मुस्तफ़विया सफ़ा 457 के हवाले से ये अर्ज किया मैंने, मुतज़ाद वाला। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसमें जो मिसाल दी ना कि माँ के कदमों तले जन्नत है, तो एक रिवायत के मुताबिक माँ और बाप दोनों के कदमों तले जन्नत है। तो ये माँ का तज़किरा बहुत है कदमों तले जन्नत का, लेकिन वालिद साहब के कदमों तले भी जन्नत है। यानी कदमों तले जन्नत है, कदम के नीचे माज़अल्लाह जिस्मानी कदम फिजिकली, ये मुराद नहीं है, बल्कि है कि जिसकी भी खिदमत करेंगे है ना माँ बाप की, तो उनकी मतलब है कि खिदमत जो वो बाइस से जन्नत, सबब दुखूल जन्नत, जन्नत में जाने का सबब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। यहाँ एक सवाल ये अर्ज करूँगा कि जब वालिदैन में जुदाई हो जाती है तो ऐसी सूरत में बच्चे एक तरफ हो जाते हैं, बाज़ औक़ात कोई माँ की तरफ हो जाता है, कोई बाप की तरफ हो जाता है। तो जब वालिदैन में जुदाई हो जाए किसी भी वजह से, दोनों अलग हो जाएं, तो उस वक्त औलाद के लिए क्या आप मशवरा देंगे कि, क्योंकि बाज़ औक़ात माँ वालिद के लिए और वालिद माँ के लिए बच्चों के जहनों में ख़राबी पैदा करते हैं, तो एक तो ये अमल कैसा, दूसरा बच्चों के इस हवाले से, बेटों को या बेटियों को इस हवाले से वालिदैन के लिए अपनी सोच क्या रखनी चाहिए? अच्छा, पहले तो वो मैं जन्नत कदमों तले है ना, तो इसमें वो हदीस पाक सुना दूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ बाप की खिदमत को ओढ़ना बिछोना बना ले, कि जन्नत इन दोनों के कदमों तले है। हवाला अत-तरगीब व तरहीब जिल्द 3 सफ़ा 267, जिल्द 3656 सफ़ा होगा ये, हाँ सॉरी, हदीस नंबर 3656, दारा इब्न कसीर। तो अब ये कि ये वहाँ एडजस्ट कर लीजिएगा जहाँ दोनों का मैंने कहा ना, दोनों कदमों तले जन्नत है इंशाअल्लाह करीम। तो अब ये कि बाप बाप में जुदाई हो गई, खुदा ना खाता तलाक की कोई सूरत बन गई, अभी अलग अलग हो गए, लेकिन न किसी इन औलाद में से न किसी का बाप खत्म हुआ न माँ खत्म हुई, बदस्तूर माँ भी है और बाप भी है, और दोनों की खिदमत, दोनों की इताअत फरमा बरदारी उसी तरह वो रहेगी जो करनी है, ठीक है ना। और ये माँ बाप में से जो फौत होगा उसका तरका भी
इन औलाद को मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह मतलब है कि एक तरफ हो जाना और बाप को अकेला डाल देना या बाप की साइड हो जाना, ये कम होता है। माँ की साइड हो जाते हैं बच्चे ज़्यादातर, वो बाप को भगा देते हैं। तो ये करने गुनाह के काम है। बल्कि माँ मना भी करे ना, तुम्हारे बाप से मिला तो मिले तो दूध माफ़ नहीं करूँगी, ये नहीं माफ, ये सब वैसे ही टक्के वाली धमकियाँ हैं। ये क्या दूध माफ़ नहीं करेगी? यहाँ ये हुक्म शरीयत के खिलाफ कर रही है कि ये औलाद को माँ से जुदा कर रही है, बाप से जुदा कर रही है, और ये गुनाहगार हो रही है। माँ ऐसा कहकर के अपने बाप से नहीं मिलना, या बाप कहता है कि अब तुम्हारी माँ से अब नहीं मिलना वगैरह, या खाला से नहीं मिलना, तो ये बोलते हैं एक दूसरे बच्चों को, ये सिखाते हैं। ये हराम, जहन्नम में ले जाने वाले काम है। जुदाई नहीं, जो जिसका हक है उसको मिलेगा, जो रिश्ता है उसके सिले रहमी उसकी वाजिब है, और क़त्अ रहमी रिश्ता तोड़ना ये हराम है, तोड़वाना भी हराम है, समझे। तो इस तरह मतलब हमारे माशरे में ये बहुत कुछ हो रहा है। तो इसलिए ये बच्चे जो हैं ये दोनों के हैं, माँ की तरफ जाएंगे, बाप की तरफ, दोनों की तरफ रहे। बाप को हाजत खिदमत की बात होती है, बिल्कुल खिदमत वाजिब रहेगी, करनी पड़ेगी। नान नफ़का के अगर वो मोहताज हैं रहने के या खाने पीने के, और ये औलाद इस काबिल है कि इसकी खिदमत कर सकेगी, तो इसको वाजिब होगा कि इसको दे अपने वालिद साहब को, और दुख ना पहुँचाए, दिल ना दुखाए। इसी तरह माँ के लिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोशल मीडिया के ज़रिए सवाल मौसूल हुआ है। शहजाद अली शहजाद हैं, ये सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं जो लोग गरीबी की वजह से घरों पर चरागा और झंडे ना लगा सकें तो ऐसे लोग मिलाद कैसे मनाएं? सुभान अल्लाह। खाते हैं कि नहीं? क्या बात है। घर है, खाते हैं, फर्नीचर है, पता नहीं क्या क्या होता है, तो लगा नहीं सकते, ठीक है ना। चलो अब बिल फर्ज पे लगा नहीं सकता, तो इसको किसने कह दिया कि झंडे लगा कर ही जश्न मिलाद मनेगा, इसके अलावा नहीं मनेगा? रोजे रख लो, 12 दिन के रोजे, खर्चा उल्टा बचेगा आपका। गरीब है ना, यूं मिला लो। हमने रोज के 1500 दुरूशी पढ़ने की तरकीब दी है, इसमें कोई झंडे की जरूरत है, लाइटिंग की हाजत। दुरूशी पढ़कर 1500 जश्न मिलादत मनाओ। तो ये वैसे ही लोग पूछते रहते हैं तरह तरह के सवाल भरा है सवाल, क्या होता है। तो ये मतलब कोई तुक नहीं है, लाइटिंग और झंडे, और ये जश्न विलादत का एक हिस्सा जरूर है, एक अंदाज है, मुसलमानों में राइज है, तो ये हम करते हैं, और तो सवाब का काम है, अच्छी नीयत से करेंगे। तो नहीं करें तो कोई गुनाह नहीं है इसमें, जबकि इसको नाजायज ना समझते हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, बेशक रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम की विलादत की रात शब कदर से भी अफजल है, क्योंकि विलादत की रात सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने की रात है, जबकि शब कदर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम को अता करदा रात है। आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा मरहबा, मौला की आमद मरहबा, मलजा की आमद मरहबा मरहबा, आला की आमद मरहबा, औला की आमद मरहबा मरहबा, ताहा की आमद मरहबा, यासीन की आमद मरहबा 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 मरहबा। आ गए आ गए आ गए नूर वाले नबी, आ गए आ गए आ गए आ गए नूर वाले नबी, आ गए। मरहबा 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 मरहबा। कट गई शाम जुल्मत सवेरा हुआ, कट गई शाम जुल्मत सवेरा हुआ, देखो तशरीफ लाए हैं खैरुल वरा, देखो तशरीफ लाए हैं खैरुल वरा, जिनके तलवों से चमकेगा गारे हीरा, जिनके तलवों से चमकेगा गारे हीरा, दो
طرف روشنی مسکرانے لگی، ہر طرف روشنی مسکرانے لگی، ظلمت کفر منہ کو چھپانے لگی، ظلمت کفر منہ کو چھپانے لگی، خانہ کعبہ سے آواز آنے لگی، آ گئے آ گئے آ گئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا مزہ آ رہا ہے روشنیاں دیکھ کر۔ اللہ ہمارے دل بھی روشن کر دے، ہماری قبریں بھی روشن کر دے۔ ایک وقت تھا جشن ولادت لوگ مناتے تھے تو اگر تھوڑا بہت بس 12ویں رات کو سجاوٹ ہو جاتی تھی، اب تو ماشاء اللہ 12 راتیں سجاوٹیں، کتنی سجاوٹیں آپ نے دیکھی کہ ابھی سے ماشاء اللہ کی سجاوٹیں کر لی۔ تو سوچ رہا تھا اس میں کتنی حکمتیں بھی ہیں، اس میں ہزاروں لاکھوں کی روزی بھی کھلی ہوگی، اس میں بتیاں بک رہی ہیں تو جھنڈے بک رہے ہیں تو کاریگر تو الیکٹریشین، سب کو روزی مل رہی ہے، سب کا کام بن رہا ہے، سب کے فوائد ہو رہے ہیں۔ اللہ اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی، تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی، وہ تمہاری گورے تیرا جگمگاتے جائیں گے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ہم مگے میلاد میں لہرائیں گے جھنڈے گھرے، ہم مگے میلاد میں لہرائیں گے جھنڈے گھرے، ساری گلیاں روشنی سے، ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، امی کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا، باطن کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی جشن ولادت کی خوشی میں جھنڈا لیتا ہے، جھنڈیاں لیتا ہے اور لائٹ لیتا ہے روشنی کے لیے، چراغاں کے لیے، تو آیا کیا یہ ثواب کا کام ہے؟ نمبر ایک۔ اور پھر یہ کہ میرا خیال ہے شاید 400 روپیہ، 350 400 روپے میں اگر کوئی کوشش کرے تو جیسے ایک لڑی آتی ہے جس کے اندر تقریباً 12 جھنڈے ہوتے ہیں اور ایک جالر کی ڈبی آ جاتی ہے، تو اگر یہ لے لیں تو 350 400 روپے میں یہ سارا سامان آ جائے گا، اور یہ ایک بار ہے پھر اتار کر اپنے گھر میں اگلے سال کے لیے بھی وہ رکھا جا سکتا ہے۔ تو اتنا خرچہ اگر کوئی کر لے، 350 400 روپے کو بہت زیادہ خرچہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بہت زیادہ خرچہ ہے، تو اگر یہ کر لیں اور بچوں کو بھی اس پہ ترغیب ہو تو ایک بچوں میں، فیملی میں، خاندان میں ایک ذوق، شوق، عشق رسول کا بڑھنا اور یہ ساری عظمت و محبت کا آنا، تو کیا یہ خرچ بھی ہمیں ثواب دلائے گا
تو ہر ایک کو پھر یہ چاہے وہ تھوڑا اگر نہیں بھی کر سکتا تو کم از کم اتنا بھی کر لے تو اس کی گھر کی گیلری پر اگر یہ لگ جائے تو رات کی روشنی میں رات کے اندھیرے میں جگمگ کرتی لائٹیں بتائیں گی کہ یہ کس کا گھر ہے، اور دن کے اجالے میں ہلتا ہوا میلادی جھنڈا دکھائے گا کہ یہ کس کا گھر ہے، تو ایک خوشی الگ ہوگی. کیا فرماتے ہیں آپ؟ درست فرماتے ہیں. ایسا کرنا ہو نا یار تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جس کو کرنا ہو نا، اور اللہ توفیق دے کہ بس ہم مطلب یہ تعلق ہوتا ہے اس کا دل سے. دل خوش ہے نا تو دل خوش ہوتا ہے تو آدمی نوازتا چلا جاتا ہے نا، بانٹتا رہتا ہے سب کو خوش مطلب یعنی کہ، اور اگر دل میں اندر کچھ مسئلہ ہے نا تو پھر ہزار بہانے سوچتے ہیں کیا. الحمدللہ جشن ولادت کے تعلق سے ہمارے دل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. انشاءاللہ ہم بھی سجائیں گے، ہماری آئندہ نسلیں بھی سجائیں گی، انشاءاللہ جشن ولادت کی دمیں مچائیں گی انشاءاللہ. اسے کتنا ایمان تازہ ہوتا ہے، کتنے درود شریف پڑھے جا رہے ہیں، کتنے روزے رکھے جا رہے ہیں، اور کتنی مطلب یعنی کہ میں نے کہا کتنی لاکھوں کو تو روزیاں مل رہی ہیں آج کل جشن ولادت کی تیاریوں کے سلسلے میں. تو فائدہ ہی فائدہ ہے، نو سائیڈ ایفیکٹ. اب کوئی بولے تو سائیڈ ایفیکٹ، ابھی شادیوں کی سجاوٹیں بند کرو، ختناؤں کی سجاوٹیں بند کرو، بہت ساری سجاوٹیں، اپنی دکانوں کو سجانا بند کرو یار. خالی جشن ولادت کی سجاوٹ میں ہی سب مطلب یہ لگتا ہے کہ اسراف ہو رہا ہے. توبہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مسجد نبوی شریف سجی بھی آپ کو پتا ہے، یہ ان لائٹوں سے نہیں ہے، ان لائٹوں سے نہیں، سارا سال سجی رہتی ہے، سالوں سے سجی ہوئی آ رہی ہے. اربوں روپے کا سونا اس میں، سونے کے جھومر لگے ہوئے ہیں، اربوں خربوں کہوں تو شاید چل جائے. کیا خیال ہے آپ کا؟ یعنی کراچی پورا سجاوٹ کا خرچہ اگر ایک پلڑے میں رکھ بھی دیا جائے تو شاید مسجد نبوی شریف کے ایک جھومر پر جو خرچہ ہوا ہے نا اس کا بھی وہ نہیں ہے مقابلے کا. تو اس سجاوٹ کو کبھی کچھ بولا زبان کٹ جائے گی، نہیں بولیں گے نا، نہیں بولنا کبھی بھی. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یار، سجاوٹیں کعبہ شریف کا غلاف. اب مزار شریف کی کوئی چادر چڑھائے عقیدت میں کوئی ولی کا دیوانہ تو بولے اسراف. تو کعبہ شریف کو جو چادر شریف پہنائی ہوئی ہے غلاف، ہر سال یہ پہنائی جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے سارا سال اس پہ کام ہوتا ہے، اور سونے کا اس میں یعنی کہ جو زگ زیگ اور جو بھی اس کی لکھائی اور کلمہ شریف اور جو بھی لکھا ہوا ہے، یہ سب سونے کے تار سے لکھا جاتا ہے، گولڈ سے لکھا جاتا ہے. کبھی ذہن میں آیا کہ یہ ولی کے مزار کی یہ 150 کی چادر تو کھل گئی اپنے کو، اور یہ اربوں روپے کا جو ہر سال غلاف لگایا جاتا ہے، اس میں کوئی کسی کو وسوسہ نہیں آتا. واٹ از دس؟ ہے کیا مصیبت یار؟ تکلیف کس سے ہے بھائی؟ صاحب مزار سے ہے یا مزار کی چادر سے ہے تکلیف؟ سوچو نہیں، آدمی سوچے یار، ہم میں وسوس ہوگی. آپ سمجھو کاٹ کر رہا ہوں کہ مطلب کیوں آخر ایسا سوچتے ہیں آپ؟ اب مت سوچو یار، آپ سجاوٹ کرو، انشاءاللہ آپ کا دل سج جائے گا انشاءاللہ، خوش دلی سے اور اللہ کی رضا کے لیے کہ آپ یا اللہ میں تیرے محبوب کی آمد سے میں خوش ہوں، تو میں اس لیے خوشی منا رہا ہوں. مطلب بہت ساری اس طرح کی مطلب باتیں ہیں کہ جو اگر آدمی سوچے نا تو شاید اس کی عقل بھی مطلب قبول کرنے کا سب تو ہو رہا ہے یار. تو آخر یہ 2-4 بلب لگے ہوئے ہیں یا 5-15 بلب لگے ہوئے، اس میں کیا یار مسئلہ ہے؟ اب 300 روپلی یار کوئی رقم ہے یار، اس میں آپ کا گھر سج رہا ہے، چھوٹا موٹا حساب ہو رہا ہے نا سجاوٹ کا. کیا یار 300-400 روپے جیب میں رکھ کر جاؤ تو یہ ہوٹل میں بھی آپ کو عمدہ کھانا نہیں کھا سکتے آپ، اتنی سی رقم ہے، اس میں گھر سج رہا آپ کا یار. دال بھی مہنگی ہے، روٹی بھی مہنگی ہو گئی، تو یعنی کہ مطلب ایک ٹائم کا کھانا بھی اگر مطلب آپ سمجھو کہ فاقہ کر لیا اور یہ سجاوٹ کر لی تو بھی گھر سج جائے گا اگر اتنی غربت ہے. تو یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو اس لیے مطلب سجاوٹ کرو یار، جتنی کر سکتے ہو کرو، انشاءاللہ ہماری قبریں سجیں گی، روشنی ہوگی اس میں آقا کے صدقے میں انشاءاللہ. انما الاعمال بالنیات. ایک عالم صاحب نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خواب میں، یہ مختلف کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور باہر صبح بہارا میں بھی لکھا ہوا ہے، فتح و رضویہ شریف میں بھی لکھا ہوا ہے. تو عالم صاحب نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور
اس عالم صاحب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی ولادت کی خوشی کرتے ہیں کیا آپ ان سے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا جو ہماری خوشی کرتا ہے ہم ان سے خوش ہوتے ہیں. یہ باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں کہ بے شک مطلب یہ نہیں کہ آپ کے لیے بھی کوئی تحفہ دے گا، آپ کو سوغات دے گا، آپ کو کوئی ہے نا کہ خوبصورت چیز دے گا تو آپ کو خوشی تو ہوگی نا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں جب ہم یہ سجاوٹیں کریں گے تو یہ کیوں خوش نہیں ہوں گے؟ ان کا رب کیوں خوش نہیں ہوگا؟ کتنی اسلام کی شان و شوکت کا اس میں اظہار ہے کہ ان مسلمانوں کو اپنے محبوب کی جشن ولادت 1500 سال جس کو ہو گئے، یہ اب تک خوشیاں کر رہے ہیں. اتنی خوشیاں تو یہ محبوب سے محبت یہ کتنی کرتے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی سے. تو یہ غیر مسلموں کو نہیں روب پڑتا ہوگا. ایسے واقعات بھی ہیں کہ روشنیاں دیکھ کر بعض مسلمان ہونے کا بھی واقعات ہیں کہ مسلمان ہو گئے کہ ان کو اتنی محبت ہے اپنے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سچے لوگ ہیں کہ نہ مال دیکھتے ہیں، نہ پیسے دیکھتے ہیں، نہ ٹائم دیکھتے ہیں، اتنا ہی خرچہ کر رہے ہیں، لٹا رہے ہیں محبوب کے نام پر. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر یاد آ گیا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر عورتوں نے جب دیکھا تو ایک دم مبہوت ہو گئی دیکھ کر، اور ان کے ہاتھ میں لیمو یا سیب دیا گیا تھا کہ جیسے یہ پردہ ہٹے گا یوسف علیہ السلام ظاہر ہوں گے تو تم نے یہ کاٹنا ہے. تو انہوں نے دیکھا تو دیکھتے رہیں گے، یہ حسین کبھی دیکھا نہیں تھا. تو انہوں نے وہ کاٹا سیب یا جو بھی لیمو، اس کے بدلے سب نے انگلیاں کاٹ دی اپنی. اور یہ اس مطلب ہوش نہیں تھا ان کو انگلیاں کٹنے کا، جیسے پتہ نہیں چلا کٹ گئی. تو حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا انگشت زنا. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں بھی ایک مطلب کام سوچنے کی بات ہے. حسن دیکھ کر کٹی تو انگلی کٹی، یا حسن دیکھ کر نہیں سر کٹ رہے، نام پر انگلی نہیں سر کٹ رہے. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیخ الاسلام عبداللہ انصاری قدس سرہ فرماتے ہیں شریعت اور حدیث کے علم میں میرے استاد بہت ہیں، لیکن طریقت میں میرے استاد حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ان کی زیارت نہ کرتا تو میں حقیقت کو نہ پہچان سکتا. یاد رکھیں، مرشد کامل دین کے راستے کے رہنما ہیں، یقین کے دروازوں کی چابیاں ہیں. کسی کامل انسان کا موجود ہونا بہت بڑی غنیمت، اور اس کی صحبت نصیب ہونا ایک عظیم نعمت ہے. کسی کہنے والے نے کہا، اے دوست میری یہ ایک نصیحت قبول کر لے، جا کسی علم و معرفت کی دولت والے کا دامن تھام لے. کیوں؟ پانی کا قطرہ، ڈراپ آف واٹر، جب تک سی پی کے منہ میں نہیں جاتا اس وقت تک چمکدار اور روشن موتی نہیں بن پاتا. اللہ کریم مرشد کامل کا دامن نصیب فرمائے. الحمدللہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العلیہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. ان کا دامن تھام لیں. امیر اہل سنت غوث اعظم کا مرید بناتے ہیں، اور غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے. سبحان اللہ. اور توبہ کی فضیلت کیا ہے؟ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. فیضان مدینہ کے حاضرین، چینل مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے عاشقان رسول، امیر اہل سنت ہمیں توبہ بھی کروائیں، غوث پاک کا مرید بھی بنائیں. کیا بات ہے. جو اسلامی بہنیں دیکھ یا سن رہی ہیں وہ بھی بیعت ہو سکتی ہیں. امیر اہل سنت مردانہ الفاظ فرماتے ہیں، آپ زنانہ الفاظ یعنی فیمینن ورڈز دہرائیں، انشاءاللہ الکریم آپ بھی امیر اہل سنت کی مریدنی بن جائیں گی. اسلامی بہنوں کو شوہر یا والد وغیرہ کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اپنے نابالغ بچوں اگرچہ کہ وہ ایک دن کے ہی ہوں انہیں بھی بے پیرا نہیں چھوڑنا چاہیے. امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ ہمیں آپ اپنا مرید بنائیں اور غوث پاک کے مریدوں میں داخل کر لیں.
स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया जा रहा है इस पर अपने नाबालिग बच्चों के नाम उम्र वगैरह भेज दें, इंशाअल्लाहुल करीम इन्हें भी अमीर अहले सुन्नत के मुरीदों में शामिल कर लिया जाएगा। अगर आप पहले से किसी पीर कामिल के मुरीद हैं, चाहे तो बैते बरकत हासिल कर लें। अमीर अहले सुन्नत जब फरमाए मुरीद होता हूं मैं, तो आप कहिए तालिब होता हूं मैं। अमीर अहले सुन्नत से अर्ज है वो तमाम इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें जो आपसे बैत होना चाहते हैं या तालिब होना चाहते हैं, उन सबको अपने मुरीदों या अपने तालिबिन में शामिल फरमा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूँगा। मुरीद होता हूँ मैं आपका और आपके ज़रिए सरकार बगदाद हुजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह का अल्लाह पाक मुझे जनाब गौस आज़म के ग़ुलामों में कबूल फरमा और कादिरी रज़वी सिलसिले की बरकतें नसीब फरमा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। इंशाअल्लाहुल करीम आज भी खुसूसी मदनी मुज़ाकरा होगा। अभी मदनी मुज़ाकरे के बाद वक्फ़ा आराम होगा। करीबन 2:45 बजे आपको जगाया जाएगा और करीबन 3 बजे तहज्जुद की नमाज अदा की जाएगी। दुआए तहज्जुद भी होगी और खुश नसीब इस्लामी भाई साहरी की सआदत हासिल करेंगे। साहरी के लिए टोकन मदनी मुज़ाकरे के बाद जामिअतुल मदीना की इमारत के नीचे बैनर भी लगे होंगे, इस्लामी भाई मौजूद होंगे, तो उनसे आप साहरी के टोकन हासिल कर सकते हैं। और इंशाअल्लाहुल करीम खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में जानशीन अमीर अहले सुन्नत भी तशरीफ़ लाएंगे। वक्त मुनासिब पर अमीर अहले सुन्नत की भी करम नवाजी होगी। अमीर अहले सुन्नत से आप सवालात कर सकेंगे और अमीर अहले सुन्नत आपको जवाबात इनायत फरमाएंगे। और मखसूस इस्लामी भाइयों को नियाज बॉक्स भी अमीर अहले सुन्नत तकसीम फरमाते हैं। तो देखें आज किसको नियाज बॉक्स मिलते हैं। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। 3 मरतबा जिसने पढ़ा तो उसने कोई शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। नियाज बॉक्स आज किनको मिलेंगे? आज न्याज बॉक्स किसको मिलेगा? ये कुछ आज हमने QR कोड की तरकीब रखी है। QR कोड ही बोलते हैं ना, भूला तो नहीं जी। तो जो इस्लामी भाई वो 1500वां जश्न विलादत के न्याज इसाले सवाब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हासिल करना चाहेंगे
तो इनमें यह कि मदनी जामियातुल मदीना के दरस निज़ामी से जो फारिग हैं वो, और जो आशिका नसूल के दारुल उलूम से किसी दीनी इदारे से दरस निज़ामी से मुशर्रफ हूँ वो भी, 12 माह सफ़र किए हुए वो भी शामिल है, वो भी करें। 12 माह से कम 7 दिन, 12 माह से 12 में से कम 7 दीनी काम करते कम 15 माह हो गए हों। ये दावत इस्लामी का मखसूस दीनी काम मुराद है, 12 दीनी काम। रबीउल अव्वल शरीफ की पहली तारीख से अब तक रोजाना कम 1500 दुरूद पाक पढ़े हों और पूरा माह रबीउल अव्वल पढ़ने की नीयत हो। 3 अरबईन अत्तार 40 हदीसों के रिसाले शाया हो चुके हैं, तो उनमें से कम 1 अरबईन अत्तार जबानी याद हो। 15 माह से हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में शिरकत की हो। जिन्होंने कम 15 माह से जुल्फे रखी हों या 15 माह से इमामा शरीफ सारा दिन सजाया हुआ हो या सुन्नतों भरा लिबास पहनते हों, जिनको 15 माह हो चुके हों, तो सुन्नतों भरा लिबास जैसे कि बहार शरीयत के मुताबिक आधी पिंडली तक लंबाई हो और आस्तीन एक बालिश चौड़ी हो, या अरबी जुब्बा अगर पहनता है तो वो भी चल जाएगा इसमें। और पाइचे जो है पाजामा शलवार इसके टखने से ऊपर हो, इस तरह 15 माह से इस अंदाज से रंग कोई भी हो, इमामे का या कुर्ते का, जायज रंग हो कोई भी। जिन्होंने कभी जिंदगी में माह रमजान का पूरे महीने का एहतिकाफ किया हो और इस साल की नीयत भी साथ हो एहतिकाफ की, तो वो उसमें हिस्सा ले सकते हैं। अब ये कि ये इंशाअल्लाह इसमें तरकीब बनेगी और ये खुरा अंदाजी होगी इसमें। जो इन्हें इसमें हिस्सा लेगा सबको ज़ाहिर है कि हम पूरा नहीं कर सकते ना, और ये कुछ दावत इस्लामी के चंदे के तो हैं भी नहीं ना। इस्लामी भाइयों ने मुझे दिए हैं अपनी पॉकेट मनी, तो ज़कात खैरात भी नहीं है, तो मुझे दे दिए, तो अपने बना के दिए हैं, मुझे बांट रहा हूँ मैं। मुझे वकील नहीं किया, मुझे मालिक बना दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये समझो मेरी तरफ से ये तोहफा पेश किया जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि अला मुहम्मद।